मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आप हकीम तारिक चौगताई साहब के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हो बगैर दलाइल के? अगर दलाइल हैं तो मुस्तनद हवालों से जवाब दिया करें। यानी मैं तारिक चौगताई पे बुखारी और मुस्लिम के हवाले पेश करूं जी, या कानून की फला किताब के सफ़ा नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि तारिक चौगताई की वजीफ़ों की कोई हैसियत नहीं है। हवाले देना, दलाइल देना उसके ज़िम्मे होता है जो मुद्दई होता है, दावा करता है। आई बात समझ में? मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए, मुफ्ती साहब मेरे सर में दर्द है, मैंने पैनाडोल निकाल के दे दी, 2 गोली खा लो। आप कहें इसकी क्या दलील है कि ये दर्द सर की गोली है? मैं कहूँ भाई देखो गूगल पे जाओ, सर्च करो, डॉक्टरों से पूछो, सब कह रहे हैं कि जिसके खोपड़ी सेट करनी हो उसको 2 गोली पैनाडोल खिला लो। दलील किसके जिम्मे है? गोली कौन दे रहा है? इलाज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना। तो उस इलाज के सही होने की दलील किसके जिम्मे होगी? मेरे जिम्मे होगी। आई बात समझ में? अब आप मेरे पास आए, सर में दर्द है, मैंने 2 गोली पैनाडोल दी। आप कह रहे हो मुफ्ती साहब दलील दो, ये गोली ठीक है। मैं कहूं तू दलील दे के ये गोली नहीं है। वो कहेगा भाई किसी चीज के नहीं होने की दलील थोड़ी होती है, दलील किसी चीज के होने की होती है, नहीं होने की थोड़ी होती है। तो जनाब तारिक चौगताई साहब और इन जैसे आमिलीन जो आ रहे हैं ना, कैंसर ये खाओ, गुर्दे में पथरी है ये वजीफा, घुटने में तकलीफ है ये वाला वजीफा। आप इनसे पूछें हजरत आप वजीफों का की पूरी एक फैक्ट्री बन चुके हैं, आपके पास इन वजीफों के मुअस्सिर होने की क्या दलील है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये दलील आमिलों से पूछी जाएगी, मुझसे नहीं पूछी जाएगी। तो आप लोग कहते हैं इन्होंने उलूम हासिल किए हुए हैं, इनके पास क्या है? उलूम। आप डॉक्टर से पूछें आपके पास कहां से उलूम आए, वो आपको यूनिवर्सिटी का हवाला देगा, किताबों का हवाला देगा। आप इनसे पूछें कहां से उलूम आए, किसी के बाप का भी हवाला इनके पास बोलो नहीं है। बाकी लोग एक एतराज ही करते हैं कि हमारे अकाबिर भी तो वजीफे बताते थे। देखो कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो उस मौजू से मुनासिब होती हैं। उस मौजू से क्या होती हैं वो? इसकी मिसाल ऐसे है, आपकी बीवी आपको तंग कर रही है तो किसी बुजुर्ग ने वजीफा बता दिया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन, ए अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। तो ये कुरान के मजमून ही ये कह रहा है कि ये दुआ ये है कि बीवी को नेक बना दे। तो ये तो दलील है ना खुद बहुत, आयत का मतलब ही ये बन रहा है। अब आंख खराब हो गई उसकी भी वजीफा, नाक खराब हो गई उसका भी वजीफा, और नाखूनों पे सरसों का तेल, क्या दलील है? कौन सी रिपोर्ट है? ये तो पूरे वजीफों की एक फैक्ट्रियां हैं जिनका धंधा इसी पे चल रहा है। तो इसलिए दलील इन आमिलों से पूछी जाएगी, मुझसे नहीं पूछी जाएगी। और मैं बोलता रहूंगा इन आमिलों के खिलाफ 2 वजह से कि अल्लाह ने मुझसे 2 दीन की ऐसी खिदमतें ली हैं कि मैं समझता हूं मेरे जैसा नालायक आदमी 3 बातों की वजह से शायद बख्शा जाए। 3 बातों की वजह से। यकीनी तौर पे तो कोई नहीं कह सकता बख्शने का, लेकिन मुझे अपने अमाल का पता है। मैं नेक आदमी जैसा आप लोग समझते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हूं, लेकिन हर शख्स को अपना पता होता है कौन कितने पानी में है। 3 नेकियां अल्लाह ने मुझसे ऐसी करवाई हैं कि शायद उस बेस पे अल्लाह मुझे बख्श दे। नंबर 1, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से अकीदत और ताल्लुक। समझ आ रही है बात? शायद अल्लाह उनके मुरीदों में शुमार करके मुझे बख्श दे, क्योंकि पीर अगर बहुत नेक हो ना तो अल्लाह से उम्मीद होती है कि शायद अल्लाह कह के चल तो भाई तू आखिरी वक्त तक इनके साथ ही चिमटा रहा था, चल चल तू भी चला जा, तेरे अमाल तो इस काबिल नहीं है, लेकिन इतने बड़े बुजुर्गों से तेरा ताल्लुक था, मुफ्ती रशीद अहमद साहब जैसे बुजुर्गों से तुझे मोहब्बत थी, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जैसे नेक लोगों से तुझे अकीदत थी, सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी तो फिर भी उनसे चिमटा रहा था, चल नालायक, ठुड्डा मार के कोई फरिश्ता कहता चल बे दफा हो जा, भेजना तो नहीं था तुझे लेकिन चल दफा हो, शायद इस बेस पे अल्लाह मुझे बख्श दे। नंबर 2, ये मैंने जो शादियों पे लोगों को लगाया है ना, हजारों लाखों लोग शादियां कर चुके हैं, मिलते हैं, ये ज़िना से बचे हैं। और खुदा की कसम इनका ज़िना से बचने पर मुझे इतनी खुशी नहीं होती। इन्होंने जिन लड़कियों से निकाह करके उनको ज़िना और डिप्रेशन से बचाया वो ज़्यादा बड़ी नेकी है। हमारी खानकाहों में हो क्या रहा है? हमारे बुजुर्गान दीन जो हमारे लिए काबिल एतमाद हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ज़िना से रोकने के लिए वजीफ़े बताते हैं, ज़िक्र बताते हैं, नज़र की हिफाजत, टिकटॉक से बचना, फिल्मों से बचना, फिर वो आते हैं फिर भी उनसे हो जाता है गुनाह। ये शहवत ऐसी दिमाग ख़राब करती है ना, ये नेचुरल है असल में।
کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس، کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کھا وہی رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام، بادام پستے، بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں. یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں. توجہ. پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، تم نے آج پھر فلم دیکھ لی، عشق ہو گیا امرت کا، فلانا ہو گیا، وہ پھر وہ روئے گا، بیان سنے گا، حضرت جی اللہ تقوی للہیت. پھر تبلیغ میں جائے گا، 4 مہینے وہاں ساری دنیا میں دین آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے، دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت. لیکن شہوت ہے کہ کمبخت، کیونکہ آدمی ہے نا، تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا. کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی. وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا، وہ آدمی ہے، تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟ کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو، کم وقت تو آدھا چھوڑ رہے ہو تم. اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے. ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خواہش ان سے پوری کرو، ان کی بھی خواہش پوری کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا، کسی آنٹی کو نہیں دیکھنا، بس بھائی نہیں دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو، غلط ہے. ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا. مرد ہے، اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے، مردانہ ہارمونز ہیں، اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا، مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے. یہ جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں، ان میں تو ڈیزائر ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، نظر کی حفاظت کر ہوتے ہیں، وہ تو بم کا گولا بن چکا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا، اور موویز سے بھی بچتے ہو، ٹک ٹاک سے بھی، تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی. اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی، آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو. بیوی تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. دائیں میں کو دیکھنے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے. اب وہ ایٹم بم کا گولا بن گئے. اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا، میں نے آج فلانے، تو وہ عجیب یار. یہ فطرت نہیں ہے بھائی، یہ بغاوت ہے فطرت سے. پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ سب سوچنے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا، بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے، ابے بھائی تیری مریدنی بھی، وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے، ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے. تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے، تو اس سے شادی کر لے، ختم. فوراً کہتے ہیں اکنامیکلی مسائل ہیں، 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے، اس کو بول ان کو مت کھلاؤ، یہ مسٹنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے. جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا، اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر. پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں. یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے. یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت، اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی. کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے، ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم، اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا، اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا، بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو، محبتیں ہوں دونوں میں. تو عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے، مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے. چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ؟ ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ. جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے، اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا، کروڑ روپے کما رہا ہے، اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی، میری بیگم بھی ہے، اس کو چماٹ مارے شیخ. بولے بغیرت، میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں، وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، ہمیں فوش فلموں کی عادت پڑ رہی ہے، ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی، فلانے سے دوستی ہو گئی، تو اس سے شادی کرے گا، تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی. باپ سے مراد تو کرے گا شادی. چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں؟ اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی، وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں، مجھے اولاد بھی مل گئی ہے. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے.
پیر صاحب کتنے واقعات ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے پیر, زیادہ تر تو نیکی ہوتے ہیں, پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, کھا وہی رہے ہیں, مرغے پھوڑ رہے ہیں, مراقبہ پہ مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں اس میں, بازوں کی آوازیں بڑی, پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو, وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے, اس میں پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا. تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے, لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو. ایک آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں, میرے پاس کوئی مرید آیا, حضرت میرا دل چاہ رہا ہے, وہ روٹیاں پک رہی ہیں, ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں اور وہاں سے کباب پراٹھے, حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں, کہیں کوفتے بن رہے ہیں, ماحول تو ایسا ہی ہے نا بھائی, ماحول تو چاروں طرف ایسا ہی, کہیں چپلی کباب, کہیں کوفتے, کہیں بریانیاں, کہیں روٹیاں. حضرت میرے پاس, میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے میں چوری کر لوں, پھر میں کبھی اس روٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی اس بریانی کو دیکھ کے رال ٹپکا رہا ہوتا ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ نظر کی حفاظت. حضرت میں کوشش تو کروں گا, لیکن میرے چاروں طرف ہیں ہی کھانے پینے کے ہوٹل, میں کیسے حفاظت کروں. پھر وہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے, نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کا ایمان چلا جاتا ہے, بے ایمان ہو جاتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے جو مسجد میں بتانے کا نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آیا, حضرت میں نے توبہ کی تھی, پھر میں کسی کے کباب دیکھ کے دل للچایا, میں نے جا کے دھونے والے کھا لی. کوئی بات نہیں, گناہ گار کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے, توبہ کرو. 100 دفعہ توبہ کر کے 100 دفعہ توڑے گا توبہ, پھر مایوس ہونا شروع ہو جائے گا, پھر کہے گا یار 2-4 ہزار میں 2-4 ایسے ہوں گے جو شاید بچ جائیں, 99% وہ چوریوں پہ ہی آ جائیں گے. پیر وہ ہوگا جو صحیح پیر ہوگا نا, وہ کیا ہے گا, تیرے پاس پیسے ہیں کباب کھانے کے, جی حضرت ہیں, چماٹ مارے گا رکھ کے, بغیرت مجھے بھی ٹینشن دی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن, جا 2 کباب خود بھی کھا, اور میں تیرا پیر ہوں 2 میرے لیے بھی لے کے آ. تو میں عقل مند ہوں گا تو کیا کہوں گا, ایک چماٹ لگاؤں گا, بغیرت آدمی تیری جیب میں پیسے ہیں بھائی, اور تو کباب بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے بھی کھا سکتا ہے, بریانیاں بھی کھا سکتا ہے, اور 6 انڈے یا 7 انڈے 8 انڈے بھی کھا سکتا ہے, تو پرہیز کیوں کر رہا ہے. اگر تو یہ نہیں کھائے گا تو ہوٹل والوں کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچاروں کی, وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جب آپ شادیاں کرو گے تو صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, لڑکیوں کے باپوں کا بھی فائدہ ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نمٹیں گی, لڑکیوں کو بھی گھر ملے گا, ٹھکانہ ملے گا. ساری لڑکیاں جاب پہ آ رہی ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں, کما رہی ہیں, کوئی یہ کر رہی ہے, کوئی وہ کر رہی ہے, نکاح کرنے کے لیے کوئی کمبخت بغیرت تیار ہی نہیں ہے ان سے, کرتے بھی ہیں تو نہیں ابھی ایکچولی کر کے. تو جو مالدار ہیں جلدی جلدی مٹا دیں, تاکہ کنوارے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے. بولیں گے بھائی ہم تو رشتے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ لوگ, کوئی بیوہ ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ 2-2 مالداروں نے 2-2 3-3 4 ہزار کی بھی تھی, غریب لوگ پھر کہتے تھے یار کوئی بیوہ ہو تو چلو بیوہ سے ہی کر لیں. تو لڑکیوں کی بھرمار ہے, اس لیے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زنا نکاح اس لیے شریعت نے حکم دیا تاکہ ہم زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے بھائی. زنا سے اس لیے بچائے تاکہ نکاح کریں, یعنی نکاح کوئی مجبوری میں نہیں ہے کہ زنا کا خطرہ ہے تو چلو آپ نکاح کر لو. نہ, زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نکاح کرو, کیونکہ عورت کو پیدا آپ سے شادی کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کو اس سے شادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو زنا کا خطرہ نہیں ہے تو بھی کریں, خطرہ ہے تو بطریق اولا کریں, نہیں ہے مرنے کا خطرہ نہ ہو پھر بھی کھانا کھاتا ہے نا, کیا خیال ہے, مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر بھی آدمی کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے پیسے ہیں تو کیوں نہیں کھاؤں بھائی میں, حالانکہ نہیں مرے گا اتنی جلدی. تو ایسا ہی اگر زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو بھی نکاح کرو. یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے عورت کو مرد سے دور رہنے کے لیے, مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, یہ پیدا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. جب اللہ نے عورتوں کو پیدا ہی ہم اور آپ کے لیے کیا ہے تو عقل مند وہ ہے جو جلدی 4 کے بعد اللہ نے پابندی اس لیے لگا دی کہ پھر مالدار لوگ 400 کر لیتے اور غریبوں کو ایک بھی نہیں ملتی. تو اللہ نے کہا جس کو موقع مل رہا ہے کر لو, اور 4 کرنے کے بعد ٹھڑک ختم ہو جاتی ہے انسان کی, نہیں ہو رہی تو پھر جائے خانقاہ میں حضرت, پھر بھی بدنظری, پھر پیر چماٹ لگائے کم بخت, 4 کے بعد بھی تیری ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی ہے. ابھی جو پیروں جو بیچارے مجاہدہ کروا رہے ہیں نا یہ, اور یہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں نا خانقاہوں کے مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کی کلائی بھی نظر آئے نا بے ہوش, کیونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں, میں نے بھی خانقاہوں میں ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے اندر کے حالات, کیونکہ شادیاں بھی نہیں کرتے. اب بیگم کوئی
बेचारी का हुस्न जमाल खराब हो गया, एजेड हो गई, खुद जवान है तो भी नहीं करेंगे, पीर ने मना किया हुआ होता है कि अदल नहीं होगा, जुल्म होगा, फलाना, फिर वो खोश फिल्में में तौबा कर रहा है। मैं नहीं कह रहा 4 के बाद भी लोग फिल्में देखने वाले देख रहे होते हैं, तो गुनाह है, लेकिन बहरहाल हलाल से सैर तो हो जाता है ना आदमी। गुनाह का अगर एक आदमी 4 के बाद भी गुनाह कर रहा है ना, इसका मतलब वो 4 ना किया होती तो ये गुनाह 10 गुना ज्यादा कर रहा होता। जो अल्लाह ने लीगल किया है उससे तो पेट भरो ना पहले। अभी तो जो भूख लग रही है, कमबख्त तेरे पास रोटी खाने के पैसे हैं, खा तो ले, फिर भी भूख लगेगी तो फिर इलाज करवा जाके कि अब ये कोई और मसला है, पेट भर गया फिर भी क्यों भूख लग रही है, अब ये हवस है। भूख का थोड़ी इलाज होता है। हमारे यहां खानकाहों में भूख का इलाज किया जा रहा है और उसको ठरक करार दिया जा रहा है। तो ये जो खानकाह में लोग होते हैं ना, मुरीदीन, इतने सेंसिटिव होते हैं। मैं आपको बताऊं इनकी हालत अंदर से क्या होती है। किसी खातून की कलाई देख ली ना, 6 महीने तक दिमाग में वो घूमता रहेगा, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ये। अब पीर साहब का कोई मुरीद है, अमरत जरा खूबसूरत सा है, उसको जज्बात फिर पीर को लिख के दे रहे हो, हजरत आज मेरी नजर पड़ गई तो मैं हलचल हो गई, फिर पीर साहब उसको जिक्र करा रहे हैं। ये वो रहबानियत है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सहाबा से ज्यादा कोई नेक नहीं हो सकता। दनादन निकाह किए। हजरत उमर की 7 शादियां थी टोटल। कितनी शादियां थी? हजरत उस्मान जब शहीद हुए हैं कितनी बीवियां छोड़ के गए हैं? बोलो 4। सैयदना अली जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां थी निकाह में? अबे फूट लो, तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। सैयदना अली जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां बेवा हुई हैं? 4 बीवियां बेवा हुई हैं। सिर्फ अबू बकर थे जो जब शहीद इंतकाल हुआ तो 3 बीवियां थी उनकी निकाह में सिर्फ। मुगीरा इब्ने शोबा का जब इंतकाल हुआ 4। खालिद इब्ने वलीद का जब इंतकाल हुआ, बोलो ये हमसे ये वाले सेटअप खानकाही को नहीं मानते थे ये। और तलवारें लेके जंगों में भी जा रहे हैं, तिजारतें भी कर रहे हैं, सारे काम करो मेरे भाई, और फिर गुनाह से बचने की भी कोशिश करो। इन औरतों को ठिकाना दो। सेठ लोग खानकाहों में देगें खिलाने के बजाय किसी बेवा से शादी करके वो देग उसको खिलाएं। वो 4 बेवाओं से शादी करो, 4 को अलग अलग घर दो। पीर साहब की जरूरत इंशाअल्लाह नहीं रहेगी, रहेगी फिर भी, लेकिन वो कम जरूरत रहेगी। और पीर साहब को बोलो आप भी ये काम करो, हलाल को फोकस करो। पाक दामनी मिलती है मेरे भाई। और फिर अगर कोई औरत आके बैठ भी जाए तो कुछ नहीं होता, हलाल से सैर हो जाता है आदमी। इतना सेंसिटिव क्यों बन रहे हो कि किसी औरत की कलाई पे नजर पड़ गई तो पागल हो रहा है? ये इन लोगों की ये हाल हो जाता है। जब निकाह करता है तो फिर ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, उसमें इतनी सेंसिटिव नहीं होता। दुनिया में भी चलना फिरना भी तो है ना, जॉब भी करनी है। ये लौंडे लपाड़े दफ्तरों में जाएंगे, कॉल सेंटर में जाएंगे, शादियां कर लो तो फिर बैठी भी होगी तो कोई परवाह नहीं होगी, बैठी रहे। आपको अपनी बेगम से मोहब्बत होगी, एक नहीं है तो वो वाली पसंद, वो नहीं तो वो वाली पसंद होगी, 4 में से तो कोई तो अच्छी लगेगी आपको। फिर भी नहीं लग रही, फिर पीर साहब के पास जाओ। तो इसलिए पीरों को भी चाहिए अपने आल पर भी रहम करो, शादियां करो। अपने आप को जिस अजाब में डाल दिया है ना आप लोगों ने, और इस अजाब से निकलो। मेरा ख्याल आपको जी तकलीफ हो तो बीवी को हो, पीर को नहीं होनी चाहिए तकलीफ, बेगम को होनी चाहिए, वो समझ में आता है। आप जा रहे हो, आप, मुझे बहुत गम हो रहा है कि आप जा रहे हो। मुझे लग रहा है 4 शादियों की बात सुन के आप फौरन जा रहे हो कि अभी फौरन करता हूं मैं। चलो अल्लाह, फिर कभी आएंगे। कौन? हाँ अच्छा, आजा भाई। बेटा शिकायत लगाएगा अम्मा को, आप 4 शादियों का बयान सुन के आ रहे हैं। इनसे मुसाफा कर लो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक? चलें जी, अल्लाह खुश रखे आपको। क्या पूछ रहे हैं मिशकात भाई? अभी एक यूट्यूबर है, उनकी वाइफ ने एक पोस्ट लगाई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर 4 शादियां ज़रूरी होती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तन्हा थे तो हवा एक बीवी के तौर पे भेजी। अगर ज़रूरत होती तो 4 बीवियां भेजते ताकि एक मर्द के लिए 4 बीवियां होती। और दोस्तों का ग्रुप भी नहीं बनाया कि दोस्तों में जाएं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो सिर्फ एक बीवी थी ना, उसमें हिकमत थी ताकि तमाम इंसानों का बाप भी एक हो और माँ भी एक हो, ये हिकमत थी। अगर आदम अलैहिस्सलाम की ज़्यादा बीवियाँ होती तो फिर हम सब एक माँ की औलाद ना होते। तो मुसावात पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी रखी, लेकिन उनकी औलादों को इजाज़त दे दी कि जितनी चाहे शादियाँ करो। ये तो इस्लाम ने आके 4 में बंद किया है, वरना इस्लाम से पहले 4 से ज़्यादा की इजाज़त थी। समझ में आ रही है बात? तो ये आदम अलैहिस्सलाम में हिकमत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको एक बीवी दी है।
کیونکہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، قرآن کہتا ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بیویاں زیادہ ہوتی ہیں آدم علیہ السلام کی، تو پھر ہم کوئی کسی ماں کی اولاد تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں، ہاں وہ عامل تو رہ ہی گیا بیچارہ، بس جلدی سے مختصر سمیٹ دیتا ہوں بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دین کی خدمت لی ہے، اس پہ مجھے فخر ہے کہ کئی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اتنی دعائیں دے رہی ہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو عذاب سے نکالو، شہوت کے عذاب سے نا، غیر ضروری مجاہدوں سے نکاح کرو، حلال میں تسکین مل جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، مزے کے لیے نہاری جب کھا سکتا ہے اپنے پیسوں سے تو مزے کے لیے شادی بھی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ مزے کے لیے 12 انڈے کھاتے ہو آپ کتنے ڈیلی؟ ویسے انڈے سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. انڈے کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں، انڈے کو ہلکا نہیں لیا کرو. انڈے سے چوزا بننا ہوتا ہے، تو چوزے سے مرغی، تو مرغی میں جو کچھ ہے اکیلے ایک انڈے میں اللہ نے رکھا ہے وہ سب کچھ. تو اس لیے ہاف بوائل انڈے پھوڑ دیا کرو طبیعت سے. اور انڈا نقصان نہیں دیتا، یہ 6 7 8 انڈے کچھ نہیں کہتے اگر روٹی چاول نہ کھائے جائے. خیر، تو یہ جو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے نا، یہ شادیاں وادیاں، یہ میں اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں. اس میں بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں، بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں. اگر وہ ان بیچاریوں کو تو پیروں نے یہی کہا تھا کہ اور یہ کرو، ڈپریشن میں جا رہی تھیں، زنا میں جا رہی تھیں، اللہ نے کروا دی ان کی شادیاں. اور دوسرا کام جو عاملوں کے خلاف میں بولتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ شاید مجھے اس پہ بخش دے. اللہ کہے تیرے اعمال میں اور تو کوئی نیکی نہیں تھی، تو نے جو ان فراڈیوں اور بغیرتوں کے خلاف جو بولا ہے نا، اور 1 نمبر عاملوں کے خلاف بولا میں نے، 2 نمبر کے خلاف تو لفٹ ہی نہیں کراتا میں، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ ریونڈ کا مقیم ہو. اللہ تو اسی پہ شاید مجھے بخش دے کہ ان بغیرتوں کی جو تو نے چترول لگائے ہیں نا، مذہب کے نام پہ یہ الو بناتے ہیں. تو یہ حکیم طارق چغتائی کے خلاف میں نہیں بولتا، آپ تو خود نام لے لے کے پوچھتے تو میں بول دیتا ہوں. میں تو سب کو ایسا سمجھتا ہوں، سب کو ایسا سمجھتا ہوں. تو یہ تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کوئی ایک تو ہے جو ان بغیرتوں کے پول پٹیاں کھول رہا ہے. اور یہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے تو میں بولتا بھی نہیں. بہت سارے دنیا میں فراڈی، ہم کوئی سب کے خلاف تھوڑی بولیں گے. یہ لوگ مذہب کا لیبل لگا کے، دیکھو پیر و مرشد یا روحانیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو گناہ چھڑوائے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈلوائے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانا کوئی روحانیت وانیت نہیں ہے. پادری لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. پادریوں میں جاؤ وہ یہی کر رہے ہو گے، تمہارے پر آسیب ہے، جن چڑا رہا ہوں، چڑیل بھگا رہا ہوں. یہ کوئی روحانیت وانیت نہیں ہے، یہ روحانی سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں.